اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور دا ورلڈ کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، ہوا میں پرواز کرنے کی انسانی خواہش کی عمر کا تعین تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن تاریخ اور فطرت کی گواہیوں کے مطابق اس کو بھی انسان کی شعوری عمر کے ساتھ ہی منسوب کیا جاتا ہے۔ جب یہ اپنی عقل کے بچپن کے زمانے میں پرندوں کو اڑتے ہوئے حسرت کے ساتھ دیکھتا اور اس کے لیے الٹے سیدھے طریقے بھی اختیار کرتا، لیکن اس کی اس خواہش نے عملی جامہ اس وقت پہنا جب اسپین کے ایک مرد دانا نے یہ دعویٰ کیا کہ انسان بھی پرندوں کی طرح ہوا میں پرواز کر سکتا ہے، اور پھر اس دعوے کی تصدیق کے لیے اس نے 10 منٹ تک ہوا میں پرواز کرنے کا عملی مظاہرہ بھی کیا۔ دوستو، عباس ابن فرناس نے دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سائنسی بنیادوں پر فضا میں پرواز کی۔ اس نے دنیا کا پہلا گلائیڈر تیار کیا جو پرندوں کی طرح 2 بازوؤں پر مشتمل ہوتا ہے۔ گلائیڈر میں سمت اور رفتار کے تعین کے لیے جسمانی حرکات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ 568 عیسوی میں عباس ابن فرناس نے اپنے تیار کردہ گلائیڈر سے پہلی آزمائشی پرواز کی۔ انسانی تاریخ کی اس پہلی اڑان کے لیے انہوں نے جبل العروس، اسپین کا انتخاب کیا، اور لوگوں کے ایک بڑے مجمع نے مختلف پہاڑیوں پر چڑھ کر دنیا کی اس پہلی پرواز کا نظارہ کیا۔ عباس ابن فرناس نے کامیابی سے چھلانگ لگائی اور کچھ دیر تک فضا میں چکر بھی لگاتا رہا، لیکن بدقسمتی سے زمین پر واپس اترتے وقت وہ محفوظ طریقے سے لینڈ نہ کر پائے اور زخمی ہو گئے۔ ابن فرناس کا یہ تجربہ کئی صدیوں تک مختلف سائنسدانوں کو رہنمائی فراہم کرتا رہا، یہاں تک کہ 17 دسمبر 1903 میں وائٹ برادران دنیا کا پہلا ہوائی جہاز بنانے میں کامیاب ہوئے، لیکن اس سے پہلے بھی ہوائی جہاز بنانے کے تجربات ہو چکے تھے، لیکن ان جہازوں میں بہت سی مشکلات تھیں اور ان پر کسی انسان کا سوار ہونا کسی خطرے سے کم نہیں تھا۔ لہٰذا دنیا کا پہلا کامیاب اڑان بھرنے والا ہوائی جہاز تیار کرنے کا سہرا آرول رائٹ اور ولبر رائٹ 2 بھائیوں کے سر پر ہے۔ اس جہاز نے کامیابی سے اڑان بھری۔ یہ دونوں بھائی امریکہ کے رہنے والے تھے جو بعد میں ہوائی جہاز کی ایجاد کے حوالے سے رائٹ برادرز کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان کے تیار کردہ جہاز میں پیٹرول انجن نصب تھا جو ہوائی جہاز کے دونوں بازوؤں میں لگے ہوئے پنکھوں کو گھماتا تھا۔ ان دونوں بھائیوں میں مکینیکل ڈیزائن کے مسائل کو حل کرنے کی خداداد صلاحیتیں موجود تھیں جو آگے چل کر ان کے کامیاب جہاز بنانے میں مددگار ثابت ہوئیں۔ ان کی پہلی کامیاب اڑان صرف 12 سیکنڈ پر مشتمل تھی۔ ان کے جہاز نے 12 سیکنڈ میں 120 فٹ کا فاصلہ طے کیا، لیکن یہ 12 سیکنڈ کی اڑان آگے چل کر جہازوں کی دنیا میں انقلاب برپا کرنے کے لیے سنگ میل ثابت ہوئی۔ اس کے بعد کئی سالوں تک یہ دونوں بھائی اپنے جہاز کو بہتر سے بہتر بنانے میں کوشاں رہے، اور 1905 میں انہوں نے اپنے جہاز کو 39 منٹ تک اڑا کر بہترین ریکارڈ بنا لیا۔ خواتین و حضرات، آج کا انسان ان تمام ٹیکنالوجی سے آگے جانے کا سوچ رہا ہے اور پرندوں کے قدرتی پروں کی طرح اپنے اندر سے بھی پر اگانے کی کوشش میں ہے، اور اسی کوشش کو جدت کے رنگوں میں ڈھال کر انسان اور پرندے کے جینوم میں موجود ڈی این اے میں رد و بدل کر کے پرندوں کے پروں کے ذریعے اڑنے کی مخصوص صلاحیت کو اپنانے کی سوچ میں ہے۔ لہٰذا اس مقصد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے دنیا میں بہت سی شیطانی خفیہ لیب ہر وقت اس کام میں مصروف عمل ہے کہ کس طرح پیدا ہونے والے بچے میں پرندوں کے جینز منتقل کر کے اس میں پروں کو اگایا جائے۔ اس کے لیے آپ نے بعض فلموں میں ایسی آدم ذات مخلوق دیکھی ہوگی جسے بڑے بڑے پروں پر مشتمل اڑتا دکھایا جاتا ہے، لیکن فلموں میں ایسی مافوق الفطرت مخلوق کو دکھانا دراصل لوگوں کے ذہنوں کی مائنڈ پروگرامنگ کرنا ہے، تاکہ اگر کل کوئی ایسی ایجاد ہوتی بھی ہے تو لوگ اسے عجیب تصور نہ کریں۔ لیکن دوستو، یہ اتنا آسان نہیں، کیونکہ ڈی این اے ایک وسیع و عریض کتاب کی مانند ہے جسے مکمل طور پر سمجھنا آج بھی سائنسدانوں کے لیے پیچیدگی کا باعث ہے۔ اس کے علاوہ یہ تبدیلی ایک مکمل انسان میں جو پیدا ہو چکا ہے اور اپنی زندگی کے صحت کے مراحل طے کر رہا ہے، اس کے لیے ایسا ممکن ہی نہیں۔ لیکن جتنی تیزی سے انسان اس ٹیکنالوجی پر غور و فکر کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ آنے والے دور میں وہ ایسے انسان پر جو ابھی پیدائشی مراحل سے گزر رہا ہے یا اس کی پیدائش سے پہلے ہی بچے کے جینوم میں موجود ڈی این اے میں اڑنے والے پرندے کے پروں کی کوڈنگ کر کے اس کوشش کو حقیقت کا رنگ دیا جا سکے۔ لیکن یہ بھی بہت بڑا رسک ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر ان تمام مراحل کو حل بھی کر لیا جائے
और आने वाले बच्चे की पैदाइश परों के साथ हो भी जाए तो इस बात की गारंटी कौन देगा कि इंसान कभी उड़ पाएगा। यकीनन ये एक जानलेवा काम भी हो सकता है, या इंसान के लिए वो पर सिवाय बोझ के और कुछ ना हो, या वो पर इंसान के बोझ को ही बर्दाश्त ना कर पाए, क्योंकि जमीन जिस ताकत से भारी चीजों को अपनी तरफ खींचती है, इससे ज्यादा ताकत भारी चीज को ऊपर जाने के लिए चाहिए होती है, जो कि बशरी ताकत से बाहर है। मगर परों के जरिए उड़ने की जुस्तजू इंसान को चैन नहीं लेने दे रही, और वो दिन ब दिन इसी जुस्तजू में नित नए तरीके मुतारिफ करवा रहा है, जिनमें से एक वर्चुअल रियलिटी सिस्टम है। इस सिस्टम को ज़ोरिच आर्ट एकेडमी के रिसर्च डिपार्टमेंट ने डिजाइन किया है। ये फुल बॉडी सिमुलेटर बुलंदियों पर ले जाता है और इसको इस्तेमाल करने वाला बिल्कुल ऐसा महसूस करता है जैसे वो फिजा में परिंदों की तरह देख रहा है। इस फ्लाइट सिस्टम को बर्ड ली का नाम दिया गया है। इस वर्चुअल रियलिटी के जरिए आप रफ्तार, हाइट और जहां चाहे मूव कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के डिजाइन करने वाले डेवलपर्स का कहना है कि आपको ये एक ऐसे ख्वाब जैसा महसूस होता है जिससे आप बाहर ही ना आना चाहें। पूरे शहर का नजारा करते हुए आप बादलों का मजा भी ले सकते हैं, लेकिन यह भी मशीनरी असूलों पर ही डिजाइन किया गया है, क्योंकि आज के इस जदीद मशीनरी दौर में इंसान हर काम मशीन के जरिए ही आसान बना रहा है। नाज़रीन गिरामी, जरूरत हमेशा ईजाद की मां रही है और आज जदीद ईजादात भी जरूरत के तहत ही वजूद में आ रही हैं, जबकि इंसानों को पर लगाकर उड़ाना सिर्फ एक ख्वाहिश रही है। इसकी कभी इंसान को जरूरत ही नहीं थी कि वो कुदरती परों की कमी को अपने अंदर महसूस करे। जहां तक आसानी की जरूरत थी तो वो जहाज की सूरत में पूरी हो गई। कुदरत का निजाम एक मुकम्मल निजाम है। इस निजाम में छेड़छाड़ हमारी अपनी नाकामी का सबब बनेगी और ये एक अटल हकीकत है। दुआ है अल्लाह हमें माफ फरमाए और हमारा खात्मा बिल ईमान फरमाए, आमीन। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना, दोस्तों का और गिरदो नवा के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।